ایک گروہ کو گرفتار کیا جاتا ہے جس میں ایک جھوٹے ریپ کو پیش کیا جاتا ہے اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ صرف ملزمہ شامل ہے اور اس کے ساتھ وکیلوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اس ملزمہ کا ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریپسٹ جو ہے اس کو وکٹم نہیں پہچان پائی؟ جب بندے منظر عام پہ لائے گئے ملزمان جو کہ مدعیہ نے خود نامزد کیے تھے، ان کو جب منظر عام پہ لایا گیا تو لیڈی نے ڈی این اے کروانے سے انکار کیا۔ دیٹ واز ویری اسٹرینج تھنگ اباؤٹ ہر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود فیصل آباد کے تھانہ پیپلز کالونی میں۔ یہاں پر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے جس کا نمبر 24/19/25 ہے، جس میں ایک گروہ کو گرفتار کیا جاتا ہے جس میں ایک جھوٹے ریپ کو پیش کیا جاتا ہے اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ صرف ملزمہ شامل ہے اور اس کے ساتھ وکیلوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اس ملزمہ کا ہے۔ اس کیس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیس کیا تھا اور اس کی کیس کی طریقہ واردات کیا تھی؟ ہمارے ساتھ ثنا بلال موجود ہے جو کہ سینئر انسپیکٹر ہیں تھانہ پیپلز کالونی میں تعینات ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور اس کیس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میم، بتائیے گا کہ طریقہ واردات پہلے کیا تھی اور تھوڑا سا کیس بتائیے گا کہ اس طرح کے گناؤں جرم کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ جی، پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ یہ کورٹ کے آرڈر پہ میڈیکل کرواتے ہیں، پہلے لوگوں کو ورکلاتے ہیں، اس کے بعد وقوع ہوتا ہے، مطلب سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ کورٹ کے آرڈر پر میڈیکل کروا لیتے ہیں، جس کے لیے ان کے پاس کسی کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ تو ان گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پولیس کے پاس آتے ہیں ایف آئی آر کروانے کے لیے، چونکہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ہم کوئی بھی ریپ کی ایف آئی آر کو تصدیق کیے بغیر رجسٹر کرتے ہیں فی الفور۔ تو اس بات کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایف آئی آر کو رجسٹر کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس پر پریشر ڈالتے ہیں، جیسے اس لیڈی نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود کو آگ لگا لینی ہے، میرے بندے پکڑے جائیں۔ حالانکہ یہ پولیس کی آلریڈی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی ہینیس کرائم، کسی بھی کرائم کے ملزم کو پکڑنا ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں شروع کی، جڑاوالا میں ریڈز کیے گئے۔ تو جب بندے منظر عام پہ لائے گئے ملزمان جو کہ مدعیہ نے خود نامزد کیے تھے، ان کو جب منظر عام پہ لایا گیا تو لیڈی نے ڈی این اے کروانے سے انکار کیا۔ دیٹ واز ویری اسٹرینج تھنگ اباؤٹ ہر، کہ اس نے ڈی این اے سے انکار کیا، اپنے اصلی آئی ڈی کارڈ کی فراہمی سے انکار کیا، اپنی تصاویر سے انکار کیا۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس نے آنے سے انکار کیا۔ جب اس کو پیش عدالت کیا گیا تاکہ اس کو عدالت کے سامنے ڈی این اے کے لیے پابند کیا جائے اور ملزمان جو کہ بقایا ہیں ان کی نامزدگی کروائی جائے، تو اس نے بجائے پولیس کا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے، بجائے ڈی این اے کروانے کے، بیکاز اٹ واز سو کالڈ گینگ ریپ کیس اینڈ اٹس دا موسٹ ہینیس کیس، تو جب ہم نے ان کو پیش کیا تو اس نے ملزمان کو ایگزونریٹ کیا۔ ایگزونریٹ یہ کہہ کے کیا کہ یہ میرے ملزمان نہیں ہیں، ملزمان نے میری تسلی کروا دی ہے کہ وہ میرے ملزم نہیں ہیں۔ دیکھیں، چوری، ڈکیتی یا کسی بھی کیس میں جس میں ملزم کی آئیڈینٹیفیکیشن ایک بلر ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم دیکھ نہیں پائے صحیح طرح سے، مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل اباؤٹ ریپ کیس؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریپسٹ جو ہے اس کو وکٹم نہیں پہچان پائی؟ تو اس کو جب منظر عام پہ یہ بات آئی کہ اس نے اس بات کے ملزمان سے 5 لاکھ روپیہ وصول کیا۔ جو اب ایف آئی آر درج کی ہوئی ہے اس میں آپ ہی مدعیہ ہیں، تو کون کون سی اس میں دفعات آپ نے لگائی ہیں اور کیا یہ ملزمہ اس طرح کے پہلے کیسز میں ملوث تھی؟ اس کے آئی ڈی کارڈ کے بارے میں جب ایف آئی آر کے مطابق پتہ کیا گیا جس پر اس نے ایف آئی آر رجسٹر کروائی، اٹس فیک، تو آئی ڈی کارڈ فیک ہوا۔ پھر میں نے ان کی سم کی رجسٹریشن نکلوائی جہاں سے پتہ چلا کہ یہ کسی اور لیڈی کے نام پر یہ سم یوز کر رہی ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ گوجرا سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف کیسز میں نوسر بازی میں یہ ملوث ہیں، جس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اس کیس پر کام ہو رہا ہے۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ اگر اس کیس کو دیکھیں تو کورٹ کے تھرو میڈیکل کروایا گیا، پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، تو کیسا دیکھتے ہیں کہ وکلا برادری بھی اتنا ہی ملوث ہے کہ جتنا کہ وہ ملزمہ؟ اور ان وکلا برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کالی بھیڑوں کا روپ دھارے بیٹھے؟ جی دیکھیے، وکالت جو ہے وہ ایک نہایت مقدس پیشہ ہے اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم۔ تو میں وکلا برادری کے بارے میں یہ کہوں گی کہ تمام ڈپارٹمنٹ سے اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سائڈ لائن کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایسے کاروبار کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں جس میں کسی
असल रेप के विक्टिम का हक मारा जाए। मैम मुझे ये बताइएगा कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया मुलजिमा के अलावा, और कोई वकला भी अब तक गिरफ्तार हुए? जी, मौके पर चूँकि मैं अपनी लेडी कांस्टेबल्स के साथ बयान करवा के वापस आ रही थी, तो मुझे इत्तला मिली कि लेडी ने बयान प्रेस से लेकर दिया। तो मुझे इत्तला मिलते ही मैंने लेडी को गिरफ्तार किया, और जो वकला थे, मुबैना तौर पर वकला थे जिनकी आइडेंटिटी भी आना बाकी है, उनको गिरफ्तार करने से पहले ही उन्होंने राह फरार इख्तियार किया। वो वहाँ से भाग गए, जिनकी पता जोई करवाई जा रही है, और इंशाल्लाह वेरी सून दे विल बी अरेस्टेड। गिरफ्तार होंगे या वकला होने की वजह से उनको कोई रिलीफ भी दिया जाएगा? देखिए, जब कोई चीज़ सर्कुलेट हो जाती है, मतलब एफआईआर हासिल करना, आप किसी भी खिदमत मरकज़ से एफआईआर हासिल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ज़मानत करवा के भी आ सकते हैं। तो जहाँ तक बात है कि उनको कानून के दायरे में कैसे लाना है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। हमारी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जो उनको ट्रायल में एक टफ टाइम देगी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस में, जैसे आपने पहले बताया कि इस तरह के केसेस में एफआईआर मौके पे ही दर्ज करवाई जाती है, तो जैसे इस केस में मासूम लोगों को पकड़ा गया, तो आम शहरी खतरे में नहीं है इन तरह के गुरोह से? देखिए, एंटी रेप एक्ट के तहत हमें फ़ौरन कार्रवाई करनी होती है, लेकिन चूँकि पुलिस एक न्यूट्रल किरदार अदा करती है, तो उसके हवाले से हम पहले मुलजिम को गिरफ्तार ज़रूर करते हैं, लेकिन हम फैक्ट फाइंडिंग ज़रूर करते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल ये है कि लेडी ने हमें सिर्फ एक तस्वीर दी, ना ही उसके साथ कोई उसकी चैट मौजूद थी, ना ही उसका कोई सीडीआर मौजूद था। सिर्फ एक तस्वीर की बेस पे हमने उस शख्स को, दानिश नामी शख्स को बुलाया ज़रूर, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को इल्तवा में रखा ताकि ये प्रॉपरली असर्टन किया जा सके कि वो मुलजिम है भी या नहीं। तो उसके लिए डीएनए करवाया जाना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए सीडीआर्स, उनकी लोकेशन, सारा प्रोसीजर करवाया जाना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि बीबी लेडी ने एक्सोनरेशन का स्टेटमेंट दिया, तो वी कुडंट डू एनीथिंग। बहुत शुक्रिया मैडम। जी नाज़रीन, अगर इस केस की बात करें तो ये अपनी नौयत का संगीन और नाजुक केस था, जिसे बड़ी महारत से थाना पीपल्स कॉलोनी की टीम ने इसे हल किया गया, जिसमें सना बिलाल का एक अहम किरदार देखा जा सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।